جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر بے شمار خبریں پاکستان خبروں کا مجموعہ ہے، لیکن کچھ جو ٹاپ نیوز ہیں ان میں سے آزاد کشمیر میں پاور شو کیا ہے سردار تنویر الیاس صاحب نے، جو کہ عمران خان کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ ان کا ہے وادی تیرہ میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے، کہا جاتا ہے کہ جیٹ طیاروں نے کوئی حملہ کیا تھا۔ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی بات کریں گے۔ حسن ایوب صاحب ہیں جی، پاکستان کے صحافی، وہ کہتے ہیں 3 سال سزا دے دو اگر کسی نے لفافہ کیے تھے تو۔ اس کے اوپر تھوڑی سی ہلکی سی بات کروں گا میں۔ مریم کی چولیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اور انتہا ہے ویسے نا مریم بی بی کبھی نہیں انتہا ہے۔ میرا خیال مریم بی بی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ مریم بی بی نے ایک مسلسل چولیں مار رہی ہیں، اور یہ وہ خاتون ہیں جن کو پاکستان کا فیلڈ مارشل کہتا ہے کہ بہت اچھا کیری کرتی ہیں۔ میں ابھی تک مسلسل یہ سوچ رہا ہوں وہ کیا چیز کیری کرتے ہیں۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بیگ کیری کرتی ہیں، کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی ایسی چیزیں کیری کر رہی ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہیں۔ گلاس بڑا اچھا کیری کرتی ہیں، انہوں نے اگر پیتل کا گلاس پکڑا ہوتا ہے وہ شاید اچھا کیری کرتی ہیں۔ بہرحال وہ اس کو تو ہم دیکھیں گے وہ کیا اچھا کیری کرتی ہیں، لیکن اچھا کیری کرنے سے مراد ان کی مطلب یہ ہے کہ شاید پرسنالٹی ان کی بڑی زبردست ہے، تو ترتی تو خیر کر دیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا وہ کیری کرنے سے یہ بات کریں ان کی جوش خطابت بہت زیادہ ان کی۔ میں نے کل پرسوں تقریر سنی جس میں فرما رہی ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے پاکستان آگے چلا گیا ہے۔ اچھا یہ ہن پتہ نہیں کتنے کے لوگ پاکستان دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ لی کس اینگل سے پاکستان کو دیکھا ہے اور ان کو لگا کہ یہ پاکستان آگے چلا گیا، لیکن انہوں نے جو موسٹ ریسنٹ چبل ماری ہے اور انتہا کی چبل ہے، یعنی اس قوم کو یاد دلانے کی ضرورت پڑی۔ یہ وہی خاتون ہے جو کہتی تھی کہ میری دنیا جہان میں کہیں کوئی پراپرٹی نہیں، میں تو بڑی غریب جی، میں تو اپنے پیو نہ رہ رہی ہیں، بلکہ میرا باپ تو میرے ہسبینڈ کو بھی تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، اس نے میرا جو ہم نے ہسبینڈ ہے میرے بارے رکھا ہوا، مجھے لے کے دیا خامن، وہ بھی تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ مریم تھی۔ اب انہوں نے کیا چبل ماری، انہوں نے ایک مریض ہے، پیشنٹ ہے، اس کا خیر پوچھ رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ چند سیکنڈ میں اس کا آپریشن ہوا، اور وہ کینسر کا آپ نے وہ سن لیا ہے کہ منٹ سیکنڈ جناب کینسر کے علاج ہو رہے ہیں، اور خبریں آ رہی ہیں کہ ابا جی یہ تھے سوئٹزرلینڈ چ پے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ پتہ نہیں ابا جی کیوں چھوڑ کے آ گئے۔ مریم کے اتنے شاندار ہسپتال ان کی بیٹی نے بنائے ہوئے ہیں، اور اس ہسپتالوں میں کینسر کے علاج ہو رہے ہیں، ابا جی یہاں پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں سے خبریں آ رہی ہیں ان کو ڈرپ میں بڑی لگی ہوئی ہیں، ان کا پتہ نہیں بچنا کہ نہیں بچنا، تو اس قسم کی باتیں یہاں ہو رہی ہیں۔ لیکن مریم نے جو چول ماری ہے وہ دیکھیں جی، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کینسر کے پیشنٹ کو پوچھ رہی ہے کہ جی آپ کا کام مبارک ہو، آپ کو آپریشن کے بغیر، آپ کا آپریشن کے بغیر آپ کا سارا وہ علاج ہو گیا ہے، تو آپ کو کیسا لگا؟ آپریشن میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کمال نہیں ہے، خیر نہیں کر گئی۔ ایک لمحے میں اس خاتون کو پتہ نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہی ہے جی، یہ وہ کیری کرتی ہیں جس کے چکر میں ہمارے چیف صاحب جو ہیں وہ بڑے ان کے اوپر فرشتہ ہیں، اور جب سے بھائی کا ان کا ملاقاتیں بھی کٹ گئی ہیں، یہ کی ہوا ہے آئی ڈونٹ نو۔ تو یہ جی مریم صاحبہ ہیں، یہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی عورت اتاری گئی ہے، اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، یا عمران خان، وہ تحریک انصاف نہیں بیسیکلی، میں پھر مجھ سے غلطی ہو جاتی، یوز ٹو بڑھانا میں تحریک انصاف کرنے کا۔ تحریک انصاف نام کے کوئی چیز وجود میں نہیں ہے، یہ سارے اخلاقیات کا درس دینے والے لوگ ہیں، یہ سارے یہ وہ پارلیمانی زبان، یہ وہ لٹرن پٹرن، بندے مر گئے، خون خرابہ ہو گیا، آپ کے بچوں کو اٹھا کے لے گئے، آپ کے قائد کو اندر کر دیا، اور ابھی تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دنیا سے کہ پارلیمانی زبان جو ہے نا وہ استعمال کی جائے گی۔ سر جس کو دیوار کے ساتھ لگا دی جاتا ہے، میں محمد علی کا دیکھ رہا تھا، سرسری سی بات کر رہا ہوں، کہ اس کو کسی نے کہا جی کہ تم نے زبان بڑی غلط استعمال کی ہے۔ بھجن میں کسی زبان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، جب آپ کے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے، جب عدالتیں بند کر دی جائیں گی، کورٹ کچہری بند کر دی جائے گا، انصاف کا گلا دبا دیا جائے گا، بچے آپ کے مار دیے جائیں گے، اگر آپ لوگوں میں سے کچھ سوچے ذرا، میں تو اس کو اکثر سوچتا ہوں، میں تو وہ شخص ہوں جو رات کو بھی اپنی موت کو یاد کر کے سوتا ہوں، اس کے بغیر شاید مجھے نیند بھی نہیں آتی اب، لیکن میں یہ ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی جان آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے گھر میں جب بچے مر جائیں یا کسی کا بچہ مر جائے، اس کی منہ سے دعائیں نکلیں گی؟ اس کو آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ کے یہ پارلیمانی زبان ہے یا غیر پارلیمانی زبان ہے؟ تو اس قسم کی باتیں سننے کو مل رہی۔ اچھا جی، آزاد کشمیر میں ایک بڑا ڈرامہ ہوا جی۔ آزاد کشمیر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑا انہوں نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا، بہت بڑا جلسہ کیا، جس میں سردار تنویر صاحب بھی ہیں، اور سردار تنویر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ تمام
پارٹیز کی نمائندگی ہے اور پارٹیوں نے زبردست قسم کا خیر مقدم کیا کہ کہ کرسیاں خالی نے. یہ ہے پوزیشن آزاد کشمیر کی, یہ پوزیشن اس وقت آزاد کشمیر کی ہے. اور دوسری طرف وادی تیرہ میں 15 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر بھی آ رہی ہے, آزاد کشمیر کی طرف سے ہی آ رہی ہے. یہ وادی تیرہ میں 15 افراد جو ہیں وہ ان کو مار دیا, ان کو جاں بحق کیے گئے, شہید کیا گیا, ناحق ان کو قتل کیا گیا ایک قسم کا حملہ کر کے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جیٹ طیارے آئے تھے اور وہ حملہ کر کے چلے گئے. اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ جیٹ طیارے واپس آئے تھے اور حملہ کر کے چلے گئے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے اب سعودی عرب کو اپنے جہاز بھیج دینے چاہیے پاکستان کی طرف, کیونکہ پاکستان کی سوورنٹی جو اس پہ اسٹیک ہوا ہے, اس پہ حملہ ہے. میرا خیال پاکستان اب سعودی عرب کو راحیل شریف کی قیادت میں ایک بہت بڑا دستہ جو ہے وہاں سے یہاں بھیجنا چاہیے تاکہ جا کے ہم ملک کا حفاظت کریں. لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ کہیں کہ جی یہ جو جہاز تھے نا وہ آپے کو چلا رہے کسی ملک کے نہیں تھے, وہ کسی ملک کے جہاز نہیں تھے, وہ آپے آئے نے پتہ نہیں کتوں ہوا چوں, وہ مار کے سارے بندے چلے گئے نے. تو میرا خیال میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا ریئیکشن آتا ہے, کس ملک کے یہ جہاز ہیں اور کیسے آئے ہیں, اور سعودیہ ہماری ہیلپ کے لیے کیا کیا کرے گا, کیونکہ آگے بھی بہت سارے کام سعودی نے ہماری ہیلپ کے لیے کیے ہیں اور ہمارے ساتھ بے تحاشا انہوں نے تعاون کیا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے, اور ہم نے بھی ان کے ساتھ بہت سارا تعاون کیا ہے. تو یہ سارے. اچھا جی, ایک اور چیز ہے, لفافہ صافی, لفافہ کہنے کے اوپر حسن ایوب صاحب ہیں. حسن ایوب صاحب ایک ایسی شخصیت ہے, میں حیران ہو گیا خدا کی قسم کہ ہم نے کبھی اتنی چیزوں پہ دھیان نہیں دیا تھا جتنی چیزوں پہ اب دھیان دینا شروع کر دیا. عمران خان صاحب کو میرا سلام ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی عقل دے دی, کہ ہمیں اتنی سوچ سمجھ دے دی کہ جو ہمیں 60 سال میں جا کے مجھے جیسے بندے کو جو اب جا کے سمجھ لگی ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, اور پاکستان کو نقصان کس کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور چیزیں کیسی ہو رہی ہیں, دراگ کیسی ہو رہا ہے. پھر آپ لوگوں کی محبت ہے جو ہمیں دیکھتے ہیں. اچھا, آپ کی محبت کا بھی ویسا نا ایک چھوٹی جگہ غور کرنا, آپ کی محبتیں آپ کی ہیں, دیکھتے آپ ہیں, تو لوگ کی کہنے لگ پڑے یہ تو اسی انہوں پتہ نہیں کی نہیں پہ. تو حسن ایوب صاحب کہتے ہیں 3 سال سزا دے دیو, 3 سال کہتے ہیں سزا دے دے لفافہ کہنے پہ. اندازہ کریں, لفافہ کہنے پہ 3 سال ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے اگر آپ اتنی سی بات کرنے پہ کسی کو 3 سال کا قانون ہوتا ہے تو سزا دینی ہے 3 سال کے لیے, صرف اس بات پہ کہ میں نے کسی کو لفافہ کہہ دیا ہے یا کسی کو شاپر کہہ دیا ہے یا اس قسم کی کوئی بات کریں, 3 سال سزا اگر ملنی ہے تو میرا خیال ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی عوام کا قتل عام کیا ہے ان کو تو ساری زندگی, جب تک وہ ان کو مرنے کے بعد بھی جب تک ان کی ہڈیاں تک نکلنی آتی ہیں, ان کو بار بار پھانسی دینی چاہیے. پھر تو سزاؤں کا اگر یہ لیول کرنا ہے, اگر سزائیں اس طرح دینی ہیں تو پھر تو قاضی فائز عیسیٰ کو تو لٹکا دیں. پھر آپ سر, پھر آپ قاضی فائز عیسیٰ کو تو اتنی دفعہ لٹکائیں کہ وہی دھونی نہیں رہ جائے. یہ جو بات ہے نا, یہ اس قسم کی سزائیں دینے کی بات جو ہے یہ نہایت ہی فضول, نہایت ہی گھٹیا. ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی حسن ایوب صاحب کہڑے پاسے تر پہ رہے, ایسی کمال کی یہ بندہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے. مجھے پہلے پتہ نہیں تھا, کہ میں سمجھا ویسے ہی کوئی پتہ نہیں کوئی آ گیا بندہ, جس طرح سانو کوئی نہیں جانتا انہوں بھی کوئی نہیں جانتا, لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ سارا کچھ وہی کرتا جا رہا ہے, وہی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ صورت حال ہے سر. اس وقت جو سب سے ہاٹ نیوز ہے نا, آخر میں اس کے 2 لفظ ضرور کہوں گا, وہ ہے حکم اذاں مشن نور. یہ بڑا ہی غور و خوض کرنے والا معاملہ ہے. ایک خبر سننے میں یہ بھی آئی ہے کہ جی جو کسی ایک پارٹی نے کہا جی کہ ہم تحریک انصاف سے الگ ہو جائیں گے اگر ہمارے اوپر اپنے سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو الگ نہ کیا. دیکھیں, یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک بات میں بڑے واضح طور پہ بتاؤں, یہ کوئی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نہیں ہے. یہ آپ نے دماغ سے آپ نکال دیں گے یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو جو لیڈ کرنے والی شخصیت ہے وہ جبران صاحب ہیں, علی ہے, اظہر مشوانی ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی, پھر ان کے آگے جو ایس ایم ٹیم ہے ان کے جو آگے بندے کام کر رہے ہیں ریجن میں کام کر, یہ ہے وہ ٹیم. لیکن یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ جن کی لاکھوں کی فالوئنگ نظر آئی, یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں سر, یہ انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ وہ راکٹ اور لانچر ہیں اجڑی کیمپ کے. اگر آپ نے چھیڑا تو یہ کسی پاسے بھی جان گے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بات اپنے دماغوں میں ڈال لے, یہ عمران خان کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں. یہ پاکستان کے محب وطن ترین لوگ ہیں. پاکستان سے پیار کرنے کی جو انتہا کو جو چھوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں. یہ علی جی ہو گیا, یہ احمد ہو گیا, جتنے بھی لوگ بھی ہیں, الادین ہو گیا, یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ پاکستان کی محبتوں کا ان کا لیول بہت زیادہ. یہ ڈائریکٹ عمران خان سے محبت کرتے ہیں.
یہ ڈائریکٹ پاکستان سے اف اینڈ بٹس کے بغیر ہم محبت کرتے ہیں. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دے, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسی نام کی قیادت نام کی چیز باقی بچی نہیں ہے. دنیا کے کسی کونے میں مجھے ایک شخص ایسا بتا دیں کہ جو کہ پی ٹی آئی کا بہت ہمدرد ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ وہ دل و جان سے ساتھ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ لندن میں نام نہیں لوں گا کسی کا, لیکن تمام دنیا جانتی ہے کہ لندن کا جو پروٹیسٹ تھا وہ کس شخص نے ارینج کیا, جو تھا پروگرام حکومت کے تھے, او پی ایف کا جو سربراہ ہے وہ کون شخص ہے؟ وہ آصم منیر کا فرنٹ مین ہے. لندن میں اس نے پروٹیسٹ کا اہتمام کیا. اس کے پروٹیسٹ پہ اس کی بچوں کی شادیوں پہ کون کون لوگ گئے تھے؟ لوگوں کو سب نظر آ رہا تھا کون کون گیا. اور پھر وہی لوگ اس پروٹیسٹ کے سامنے بھی نہیں پہنچے, اور جو چند پہنچے وہ منہ اپنے چھپا رہے تھے. یہ پوزیشن ہے. میں نے کل بہت سارے لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ جو وہاں پہ ایز اے, کیونکہ میری 2 پوزیشنیں بن جاتی ہیں, ایک تو میں یہ ویلاگ وغیرہ کرتا ہوں, دوسرا میں تھوڑا سا اب اور بھی کام کرتا ہوں. تو میں نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو وہاں تک پہنچے, جو مجھے کرنا چاہیے تھا. لیکن اب جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں وہ بھی مجھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچانے کی ضرورت ہے, کیونکہ کوئی سرپرائزنگلی 1-2 شخصیات ایسی تھیں کہ مجھے اس وقت احساس نہیں ہوا کہ وہ تو آئے نہیں بھائی جان, ان کے تو پرسنل تعلقات ہیں, ان کے تو گھریلو تعلقات ہیں. جب آپ کے ساتھ گھریلو تعلقات ہیں تو اب آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ پاکستان کے عمران خان کے اندر رہنے کی وجہ کیا ہے, پاکستان کے ڈوبنے کی وجہ کیا ہے. وہ آپ کے تعلقات ہیں جو آپ نے لوگوں سے ڈیولپ کیے ہیں, وہ آپ عمران خان کو باہر نہیں آنے دے رہے کیونکہ آپ کے اپنے تعلقات ہیں. یہ میرے جیسے لوگ ہیں, یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, یہ ہم جیسے لوگ ہیں جنہیں اپنے 30 سال پرانے فوجی دوست اپنے چھوڑ دیے ہیں, ان سے بات نہیں کرتے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو قتل کیا. پاکستان کی فوج نے عوام کا قتل عام کیا وہاں پہ اسلام آباد میں. اس دن سے لے کے آج تک میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو میں گنوا سکتا ہوں, یہاں پہ بیٹھ کے نام بتا سکتا ہوں. کسی نے کسی فوجی بندے سے جا کے بات نہیں کی ہے, اپنے یار دوست سے, رشتہ داروں کو چھوڑا ہے انہوں نے, صرف اس وجہ سے. ہمارے اللہ کا معاملہ ہے, سمپل سی کہانی ہے, جان ہم نے اپنے اللہ کو دینی ہے. لیکن تعلقات اگر آپ اپنا نبھائیں گے, آپ عمران خان کے ساتھ غداری کریں گے. محبت بڑی خلوص سے ہوتی ہے, انتہا کے اندر سے ہوتی ہے, خلوص سے ہوتی ہے. ابھی آنے والے دنوں میں لندن میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں اور ہمیں نظر آتی رہیں گی. بات میں صرف اتنی سی بات کر رہا تھا, بات کہیں کہ کہیں نکل گئی کہ یہاں سے پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈسون کر لے سر جی, یا اپنے آپ کو سیدھا کر لے یا ڈسون کر دے. یہ اف اینڈ بٹس نہیں ہوتے سر. اگر ایسے ہوگا تو ایسے کر لیں گے, ایسے ہوگا تو ایسے کر لیں گے. یہ بڑی باریک وارداتیں ڈالتے ہیں. آپ نے احمد علی خان کا انٹرویو سنا ہوگا, یہ سیاست.pk کے اوپر, اس میں نے بڑا ایکسپلین کر دیا. اگر آپ نے نہیں سنا تو جا کے سن لیں. یہ باریک وارداتیں جو ہے نا اب پاکستان کی عوام کے ساتھ اب نہیں چلیں گی. اب صرف عمران خان اور پاکستان کی ترقی کی بات ہوگی, اس میں اف اینڈ بٹس کوئی نہیں ہوں گے. اور اگر کوئی کسی کے منہ سے گالی نکل جاتی ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے, لیکن اگر نکل جائے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ اب آپشن کوئی نہیں بچی. آپ نے آپشن راستہ کوئی چھوڑا نہیں آپ نے کہ وہ بیچارہ غریب ایک مزدور آدمی, غریب آدمی کچھ اچھے طریقے سے بات کر سکے. ہمیں اندازہ ہے کہ آپ بہت امیر ہے اسٹیبلشمنٹ, اس کے بعد 7 لاکھ کی فوج ہے, اس کے بعد ریسورسز ہیں, اس کے بعد تمام ایجنسیز ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سچ بولنا چھوڑ دیں. اور سچ کیوں ہم بولنا چھوڑ دیں؟ کیونکہ سچ خود خدا ہے. ہم خدا کو کیسے چھوڑ دیں, کیسے چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ کو کیسے چھوڑ دیں؟ جنہوں نے چھوڑا ان کے سامنے ہیں, ان کی عزتیں, ان کی رسوائیاں جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی, بلکہ لمبی ہو گئی ہے, پہلے ہی لمبی ہو گئی ہے. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.